فائنلی کیونکہ کافی تحریک انصاف مخمصے کا شکار تھی, لیکن فائنلی نام دے دیے گئے ہیں, نام بھجوا دیے گئے ہیں, 14 نام. آپ نہیں جا رہے کل؟ ہمارے بیسیکلی جو آج میٹنگ ہوئی تھی اس میں 6 نیشنل اسمبلی سے نام جانے تھے, 3 سینٹ سے جانے تھے, اور پرائرٹی انہیں دے رہے ہیں جو بیسیکلی اس وقت ایک قسم کے جو انٹرنل ہمارے پرابلمس چل رہے ہیں ان ایریاز کے لوگ, ان کی ریپرزنٹیشن زیادہ سے زیادہ ہو تاکہ ایک پراپر نمائندگی آ سکے. دیکھیں یہ جو آپریشن ہو رہا ہے, آپریشن تو آن گوئنگ ہے نا, ہم کہیں کہ آپریشن چل نہیں رہا, اب چلیں ایک سیکیورٹی کی ایک بریفنگ ہو جائے گی بلوچستان میں, آلریڈی بلوچستان میں اور دوسرے آئی بی اوز میں, اور جو دوسرا ملٹری آپریشن میں فرق ہے, چلیں وہ چل رہا نا, تو اب ایک بریفنگ مل جائے گی, ایکسٹینٹ کا پتہ چل جائے گا, باقی چیزیں کس طرف جا رہی ہیں, تو ایک ہولسٹک اپروچ بننے میں آسانی ہوگی. دیکھیں آپریشن ایک لمیٹڈ سی سائڈ ہوتی ہے, آپریشن ہو جائے گا, آپ ان کے کیمپس اکھاڑ دیں گے, ان بندوں کو آگے بھگا دیں گے, ہاں جی, جو وہ اس وقت پھر ان کا رول آئے گا آپ کے پارلیمنٹیرینز کا. دیکھیں جو محرومیاں دور ہونی ہیں وہ خالی آپریشن سے تو دور نہیں ہو رہی. بھائی میرے نے بات کی بلوچستان کی, ٹھیک ہے, روایات کی, ان کی بات کی. دیکھیں بی ایل اے ایک سیپریٹ ٹاپک ہے, بی ایل اے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, مگر بلوچستان کی محرومیاں ایک حقیقت ہے, ان پہ ہم ان کی غلطیاں یا ان کی ظلم کی وجہ سے ان کو پس پردہ نہیں ڈال سکتے. اگر بلوچستان کو ہم نے ایک مارجنلائز صوبے سے اپنے برابر لانا ہے تو ہمیں کچھ ایکسٹرا سٹیپس تو لینے پڑیں گے. اگر عمران خان نے اپنے دور میں ایک پیکیج کا اعلان کیا تھا اسی ساؤتھ بلوچستان کے لیے, پورے بلوچستان کے لیے نہیں, ان 9 اضلاع کے لیے 600 بلین کا, اکتوبر 2021 میں, اس کی کنٹینیوٹی نہیں ہوئی. اگر 13 ڈیمز بن جاتے, وہاں روڈ نیٹ ورک بن جاتا, تو کافی ساری فیسیلیٹیشن ہوتی ہے. یہ جو مارجنلائز لوگ تھے یہ نیشنل دھارے میں, اس کے اندر یہ ہے نا کہ وہاں کی جو عسکری آپریشن تو اپنی جگہ, لیکن وہاں کی پولیٹیکل قیادت کو ایک عوام کے ساتھ کنیکٹ کر کے ایک رول پلے کرنا چاہیے تھا, اور وہاں پر اس کے اندر بھی, اور وہ کس طرح کنیکٹ کرے گا. دیکھیں آپ خالی اعتراضات کو برش سائڈ کر دیں, نہیں جی یہ خالی اعتراض لگا رہے ہیں. دیکھیں اگر علی امین نے پچھلی ایپیکس میں پارٹیسپیٹ کیا تو اس نے اپنی طرف سے اپنا پروپوزل پوری باقاعدہ ٹی او آرز بھیجے جو منٹس کا بھی حصہ نہیں بنے, مگر انہوں نے کہا کہ جی ہم ٹرائبل ایلڈرز کا ڈیلیگیشن بھیج دیں افغانستان. حالانکہ ان کا بنتا نہیں تھا, ساری چیزیں نہیں آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجے ہیں نا, کہ ہم بھیجنے کو تیار ہیں, آپ ہمیں انگیج کریں, آپ ہمیں امپاور کریں, ہمارے پاس ایکسپیرینس بھی ہے, ہم ریلیجس اسکالرس کو بھی بھیجیں گے, پولیٹیکل لوگوں کو بھی بھیجیں گے, اور ہمارے کلچرل اور ٹائز ہیں, لینگویج یعنی کہ ود ان دا پروونس جو کچھ ہو رہا ہے اس کو وہ سارٹ نہیں کر رہے, لیکن وہاں پر بھیجیں گے. ابھی افغانستان سے ابھی کل ٹانک آپریشن ہوا ہے, دیکھیں کل ٹانک آپ کی پولیس نے جو ہے نا ٹیررسٹ 500 سے زائد ٹیررسٹ کو پہاڑوں میں جا کے جو ہے نا ان کو تتر بتر کیا ہے. بات کیا ہے, دیکھیں امپاور کرنے کی. اب دیکھیں جہاں ہیلی کاپٹر کی ضرورت ہوگی وہ پولیس کے پاس تو نہیں ہے, انہیں لاجسٹکلی کس نے پرووائڈ کرنا ہے. یہ ہینڈی کیپ تو فیڈرل گورنمنٹ نے دور کرنے ہیں نا. دیکھیں یہ اگر آپ خالی کہہ دیں کہ جی صوبہ نہیں ڈیلیور کر رہا, تو کل کو جس سٹیج پہ بلوچستان کھڑا ہے 2 مہینے بعد آپ کا کے پی کے بھی اسی سٹیج پہ کھڑا ہوگا. یہ تو پہلے آپ نے پرو ایکٹیو سٹیپ لینے ہیں, اور ان پرو ایکٹیو سٹیپس میں پروونشل گورنمنٹ اگر کے پی کے کی حد تک کی بات ہے وہ مور دین ریڈی ہے ٹو کوآپریٹ. مگر خالی اس پہ ہم آئیں گے. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ میں یہ صرف کہنا چاہ رہا ہوں, میں بالکل میں بس یہ ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس اگر کوئی سجیشنز ہیں نا تو وہ پرائیویٹلی دی جاتی ہیں, وہ میڈیا پہ جا کے دنیا کے سامنے نہیں دی جاتی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو فورن افیئرز ہے وہ ایک فیڈرل سبجیکٹ ہے, آپ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا. اور پھر آپ مجھے بتائیں کہ جن لوگوں نے یہ 40,000 طالبان کو واپس لا کے آباد کیا اپنے اسلحے سمیت, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب جو ہے وہ مسائل اور حل کریں گے. آپ کی وجہ سے تو پہلے سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں. اور پھر اگر فرض کریں, میں ایک بات مانتا ہوں ان کی نیازی صاحب کی کہ وہ کوئی ان کے پاس سلوشن موجود ہے اس مسئلے کا, تو دیکھیں وہ پھر وہ سلوشن آ کے پرائیویٹلی یا کسی کمیٹی میٹنگ میں آ کے بتائیں کہ دیکھیں جی اگر ہم یہ 4 کام کر لیں گے تو افغان طالبان جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے ان کے مسائل حل ہو جائیں گے. اور ہم دیکھیں میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ وہاں پہ لڑائی نہ ہو, کوئی بھی نہیں چاہتا کہ افغانستان کے ساتھ لڑائی ہو اس ملک کے اندر, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں سے لوگ یہاں آئیں, حملہ کریں, کینٹوں میں اسکولوں میں ادھر ادھر حملے کرتے رہیں اور اس کے بعد یہاں سے جو ہے کوئی ریئیکشن نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا. بہتر یہ ہے کہ افغانستان اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کرے, ہمارے ساتھ اچھے تعلقات رکھے, ٹھیک ہے, اور اپنی یہ بدلے کے چکر میں پڑ گئے نا, یہ بدلہ دیر از نو اینڈ ٹو اٹ, یہ آپ کو دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. چلیں قمر صاحب یہ فرمائیے گا, ابھی جس طریقے سے ابھی بات کر رہے تھے بیرسٹر عمیر صاحب کہ وہاں پر آلریڈی آپریشن چل رہا ہے, تو اس کے اندر میں نے یہ کہا کہ وہاں پر آئی بی اوز چل رہے ہیں, ملٹری آپریشن نہیں چل رہا, تو دیر از اے ڈفرنس اور کافی فرق ہے. کہ ایک ٹرم آتی ہے کہ جی 20 سال سے وہاں پر جی آپریشن چل رہا ہے, فوجی آپریشن, لیکن کوئی فرق نہیں پڑا, لیکن در حقیقت وہاں پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو جانا اور ایک ملٹری آپریشن کا ہونا, اس میں کافی فرق ہے. کائنڈلی یہ جو تھوڑا سا کلیئرٹی اس میں دیجیے گا ہمیں. دیکھیے ظاہری بات ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن وہاں سے وہ ہوتا ہے جس میں
آپ اپنی جو انٹیلیجنس گیدرنگ ہے آن گراؤنڈ ریسورس سورسز اور آپ کے جو کانٹیکٹس ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ دہشت گرد کہاں چھپے ہیں، ان کی ہائیڈ آؤٹس کہاں پہ، آپ اس جگہ کو پن پوائنٹ کرتے ہیں اور پھر اس جگہ پہ جا کے ہٹ کرتے ہیں اور اس جگہ کو کارڈن آف کرتے ہیں اور وہاں پہ جو سینیٹائز کر کے کلیئر کر کے تو ختم کر دیتے ہیں. پھر نیکسٹ جب کہیں پتہ چلتا ہے آپ کو، آپ کی انٹیلیجنس بتاتی ہے تو آپ وہاں پہ جا کے آپریشن کرتے ہیں. دیٹ از انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، یعنی کہ آن گراؤنڈ آپ کی انٹیلیجنس ملتی ہے، یا جو لوگ آپ نے پکڑے ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ یہ انفراسٹرکچر موجود ہے، تو آپ وہاں پہ جا کے ٹارگٹ کرتے ہیں اور ہٹ کرتے ہیں. اور آپریشن تو پھر یہ ہوتا ہے نا جی کہ جس طرح ہم نے دیکھا جی کہ ضرب عضب چل رہا تھا یا کچھ اس طرح کی چیزیں چل رہی تھی، جہاں پہ پورے کے پورے علاقے کے جو ہمیں اس علاقے میں سے جو انٹرنلی ڈسپلیسڈ لوگ ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں، لوگوں کو نکالنا پڑتا ہے، وہاں آپریشن کرنا پڑتا ہے، تو وہ پوری کی پوری آبادی متاثر ہوتی ہے. تو ان دونوں میں ظاہری بات ہے زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ نارملی کیونکہ لوگوں کی ووکیبلری اس طرح کی ہے، جنرل پبلک شاید سمجھتی ہے جی آپریشن ہو گیا، لیکن اس میں ظاہری بات ہے اس میں تھوڑا ٹیکنیکلی ڈفرنس ہے. تو میرا خیال ہے بلوچستان میں کوئی آپریشن نہیں چل رہا، جہاں سے انٹیلیجنس ملتی ہے کہ یہاں پہ لوگ موجود ہیں. کیونکہ دیکھیں ہم نے بلوچستان کے اندر چائنیز انویسٹمنٹ ہے، بلوچستان کا ہم جو چہرہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ فورن انویسٹمنٹ ہے، یہاں پہ ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں. اور ابھی حکومت نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ بڑے پیمانے پہ جو اپنی جو تجارت ہے وہ گوادر پورٹ سے کی جائے، جو خاص طور پہ جو سرکاری امپورٹ ہوتی تھی وہ ان کو گوادر سے کیا جائے تاکہ گوادر کو مین سٹریم کیا جائے. تو ہم یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ یہاں پہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. ہاں جہاں دہشت گرد موجود ہوں گے، جہاں کوئی اس طرح کا انٹیلیجنس بیس آپریشن کرنا ضروری ہوگا، وہ حکومت کرے گی اور کر بھی رہی ہے.